یہ بات 10 اپریل 1912 کی ہے جب آر ایم ایس ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا اور لگژری شپ جو کہ ساؤتھ ایمپٹن سے انگلینڈ کے سٹی نیو یارک کے لیے روانہ ہوا، جس میں دنیا کے بہت بڑے بڑے بزنس مین اور فیمس لوگ بھی سوار تھے۔ ان میں کچھ ایکٹرز اور کچھ آرکیٹیکچرز بھی موجود تھے۔ سینئر کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ، جی ہاں دوستو، کیپٹن ایڈورڈ، جن کی ایج 62 ایئر تھی، وہ اس جہاز کے کمانڈر تھے۔ ہر طرف اس شپ کے بہت بڑے چرچے تھے کیونکہ یہ شپ دنیا کی سب سے بڑی شپ، اور یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اس شپ کو کوئی طوفان نہیں ڈبو سکتا۔ اس شپ یعنی ٹائٹینک کی ٹوٹل لینتھ 269 میٹر جبکہ اس کی اونچائی 50 میٹر تھی۔ 1900 کے ٹائم میں اس شپ کو بنانے کے لیے $7.5 ملین کاسٹ آئی تھی۔ اگر آج کے دور میں اس کی کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ رقم $500 ملین بن جاتی ہے۔ شپ کا انٹیریئر بہت ہی زیادہ لگژری تھا۔ اس میں ووڈن پینلز، جمز، باربر شاپس، ریسٹورنٹ اور منی مارکیٹ اس شپ میں موجود تھی۔ ٹائٹینک کو بہت ہی سیف بنایا گیا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا اور 12 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو اپنی پہلی آئس وارننگ ملی، یعنی کہ 2 دن بعد۔ اوشین پر یہ جہاز آگے بڑھ رہا تھا۔ اس سائٹ پر آئس کی کچھ ماؤنٹین موجود تھی۔ جب یہ وارننگ ٹائٹینک کو وصول ہوئی تو ٹائٹینک نے اپنی پوزیشن اور سائٹ 2 بار تبدیل کی پر اپنی سپیڈ کو کم نہیں کیا۔ ٹائٹینک کو دنیا کی سب سے بڑی شپ جو بہت ہی ہائی سپیڈ جو کہ 20.5 کے نوٹس یعنی 40 کلومیٹر پر آور کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ٹائٹینک نے اپنی سپیڈ بالکل بھی کم نہیں کی۔ 2 دن کے بعد یعنی 14 اپریل 1912 میں ٹائٹینک کو 7 اور آئس وارننگ مل چکی تھی، پر ٹائٹینک کی مینجمنٹ اور کیپٹن نے ان تمام وارننگ کو اگنور کیا اور اسی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ شپ کے سامنے کی طرف اوپر ایک کروز نیسٹ ہوتا ہے جہاں 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو سامنے آنے والی ٹریفک اور مختلف چیزوں سے کیپٹن روم میں میسج بھیجتے ہیں۔ رات کے ٹائم اس جگہ بیٹھ کر آگے دیکھنا مشکل تھا اور جب بہت زیادہ سردی بھی تھی۔ ٹھیک رات کو 11:39 پر ایک آدمی جس کا نیم فریڈرک فلیٹ تھا، جس نے دیکھا شپ کے سامنے ایک بہت بڑا ماؤنٹین یعنی کہ آئس ماؤنٹین، جسے آئس برگ بھی کہا جاتا ہے، شپ کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے فوراً کروز نیسٹ سے کیپٹن روم میں میسج بھیجا۔ کنٹرول روم میں بیٹھے شخص نے فوراً انجن روم میں میسج بھیجا کہ شپ کو لیفٹ ٹرن کر دیا جائے، بٹ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ٹائٹینک کو دنیا کا سب سے بڑا شپ اور لگژری شپ اور اس ماؤنٹین سے ٹکرا جاتا ہے، اور ٹائٹینک کے ٹکرانے سے نیوز چاروں طرف آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ جس آئس برگ کے ساتھ یہ ٹائٹینک ٹکرایا اس کی لینتھ 200 بائی 400 فیٹ اور اس کی ہائٹ کروز نیسٹ جتنا تھا۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس آئس برگ کا وزن 1.5 ملین ٹن تھا۔ اس حادثے میں 1517 لوگ مارے گئے۔ دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئس برگ شپ کے فرنٹ حصے سے ٹکرایا، جسے بو بھی کہا جاتا ہے۔ ٹائٹینک میں بہت بڑے سیفٹی فیچر تھے جن کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ شپ کبھی بھی نہیں ڈوب سکتی۔ جن میں سے ایک یہ ہے، ڈبل لیئر باڈی شپ کے نچلی سائڈ کو 2 تہہ لگائی گئی تھیں۔ اگر ایک ٹوٹ بھی جاتی تو دوسرا تہہ کور کر سکتی تھی۔ ٹائٹینک کو 16 کمپارٹمنٹ میں بنایا گیا۔ اگر 4 کمپارٹمنٹ میں پانی بھر جائے تو پھر بھی سیفلی ٹائٹینک تیر سکتا تھا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ٹائٹینک شپ آئس برگ کے ساتھ سائڈ سے ٹکرایا۔ ڈبل لیئر کوئی کام نہیں آئی کیونکہ ڈبل لیئر صرف نچلی سائڈ پر لگائی گئی تھی، اور جب یہ سائڈ سے
آئس برگ کے ساتھ ٹکرایا تو 16 میں سے 6 کمپارٹمنٹ میں پانی بھر گیا۔ بٹ یہ کیا کیپیسٹی تو 4 کی تھی۔ 6 کمپارٹمنٹ میں پانی بھرنے کا مطلب صاف تھا کہ اب ٹائٹینک کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کولوین کے 20 منٹ کے بعد ٹھیک 12 بجے کیپٹن سمتھ نے آرڈر جاری کیا کہ ریڈیو سگنل بھیجا جائے تاکہ آس پاس جو شپ موجود ہوں وہ ہماری ہیلپ کے لیے پہنچ جائیں۔ سینئر ریڈیو آفیسر جیک فلپس، جو کہ اس تمام سٹوری کے جان باز ہیرو تھے، وہ بہت سارے سگنل ایک کے بعد ایک بھیجتے رہے۔ ٹھیک 12:20 پر شپ جس کا نام RMS کارپیتھیا تھا وہ ٹائٹینک کے قریب تھا۔ اس نے سگنل ریسیو کیا۔ انہوں نے ہیلپ کے لیے شپ کو ٹائٹینک کی طرف موڑا، پر یہ ڈسٹینس 107 کلومیٹر دور تھا۔ پر اگر یہ اپنی تیز رفتار کے ساتھ بھی ٹائٹینک کی طرف آتی تو یہ کم از کم 3.5 آورز میں ٹائٹینک تک پہنچ سکتی تھی۔ بٹ یہ ڈسٹینس اور ٹائم بہت زیادہ تھا، اس لیے کیپٹن سمتھ نے آرڈر دیا کہ لائف بوٹ کی ہیلپ سے پیسنجرز کو سیو کیا جائے۔ سب سے پہلی پریورٹی بچوں اور لیڈیز کی تھی۔ شپ پر موجود سب لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شپ یعنی ٹائٹینک کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اسی وجہ سے پہلی لائف بوٹ جس کی کیپیسٹی 60 لوگوں کی تھی، اس میں صرف 28 لوگ سوار ہوئے، کیونکہ باقی لوگوں کو کسی بات کی پریشانی نہیں تھی۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ سبھی کمپارٹمنٹ میں پانی بھرتا چلا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے شپ کے آگے والا حصہ پانی میں ڈوب چکا تھا اور پیچھے والا حصہ پوری طرح سے پانی کے اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ سے لوگ پینک ہو گئے اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہڑبڑی مچ گئی۔ شپ میں موجود 20 لائف بوٹ تھیں، جس میں صرف 1200 لوگ آ سکتے تھے، پر شپ پر موجود لوگوں کی تعداد 2117 تھی۔ ٹھیک 2:05 پر آخری لائف بوٹ ٹائٹینک سے روانہ ہوئی۔ ابھی بھی شپ میں 1500 لوگ موجود تھے۔ ٹھیک 2:20 پر شپ کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے اور وہ سامنے والا حصہ ڈوب چکا تھا۔ یہ اتنی بڑی شپ 3 گھنٹوں میں 2 پیسز میں ٹوٹ کر ڈوب چکی تھی۔ RMS کارپیتھیا کا تو بھول ہی گئے ہم وہ کب پہنچا۔ 3:30 پر کارپیتھیا ٹھیک 1 گھنٹہ لیٹ اس لوکیشن پر پہنچا۔ لائف بوٹ میں موجود لوگوں کو تو بچا لیا، جو کہ 750 لوگ تھے۔ اور ہاں دوستو، اگر یوں کہا جائے کہ اس رات ایک اور شپ جو ٹائٹینک کے بہت قریب، اتنا قریب کہ اس کا ڈسٹینس 37 کلومیٹر تھا، وہ ٹائٹینک کے قریب موجود تھا۔ اس شپ جس کا نام SS کیلیفورنین تھا، یہ شپ ٹائم پر پہنچ سکتا تھا اور پیسنجرز کو بچا بھی سکتا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس کا ٹائٹینک کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا؟ آئس برگ کی موجودگی کا میسج بھی SS کیلیفورنین نے ہی ٹائٹینک تک پہنچایا تھا۔ ٹائٹینک کو میسج بھیجنے کے بعد اس کے ریڈیو آفیسر نے ریڈیو بند کر دیا اور بہت آگے جانے کی بجائے اس نے وہاں رکنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سچویشن کچھ اس طرح کی تھی کہ آگے بڑھنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی کچھ مین ریزن سامنے آتی ہیں ریسرچ کے مطابق، جن میں سے کچھ یوں ہیں۔ ٹائٹینک پر موجود لائف بوٹ کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ ٹائٹینک کے کیپٹن سمتھ نے سیفٹی ڈرل کنڈکٹ نہیں کروائی تھی۔ نمبر 3، سٹیئرنگ وہیل پر موجود روبرٹ، جس کو شپ کو لیفٹ ٹرن کرنے کے لیے آرڈر دیا گیا تھا، اس نے پینک میں آ کر مس انڈرسٹینڈنگ کر کے رائٹ ٹرن کر دیا۔ برٹش انکوائری نے یہ بھی پتہ لگایا ہے کہ اتنی زیادہ آئس برگ کی وارننگ کے بعد بھی ٹائٹینک کو سپیڈ کم کیوں نہیں کی گئی اور وہ اسی سپیڈ سے چلتا رہا۔ اس کا آنسر کے لیے یہ بہت بڑی تھیوری ہیں۔ ان میں سے
ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جوسف بروس، چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر آف وائٹ سٹار لائن، جس کمپنی نے ٹائٹینک کو بنایا تھا، اس نے پریشر ڈالا ہوا تھا کہ سپیڈ کم نہیں کی جائے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ نیو یارک وہ ٹائم سے پہلے پہنچے اور وہ ریکارڈ قائم کر لے۔ وہ 6 دن میں نیو یارک تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ان چھوٹی مگر بہت بڑی غلطیوں کی وجہ سے یہ شپ ڈوب گیا اور تباہ ہو گیا، اور بہت سارے لوگوں کی اس شپ میں جان چلی گئی۔ 1500 سے زیادہ لوگوں کی جان اس شپ میں گئی اور ان کو نہیں بچا پائے۔ صبح کے ٹائم جب کیلیفورنین شپ ٹائٹینک کے پاس پہنچا تو اس نے صرف وہاں پہ لاشیں تیرتی ہوئی دکھائی دیں اسے، اور اس طریقے سے شپ ڈوب چکا تھا۔ کافی سالوں کے بعد 100+ ایئرز کے بعد ٹائٹینک کا ملبہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے ریسرچر، اور پھر اس کی ریسرچ شروع کی گئی۔